الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے ود ان سیکنڈز. اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ اللہ دوبارہ بھیج دے, میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں. جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو, کچھ ذکر کا ٹائم ہو, کچھ درود کا ٹائم. تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش. ہاں آپ دیکھیں گے یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا. اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں, اللہ کے قریب ہو رہا ہوں, اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں. سنو سبحان اللہ, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا. حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر. گلی مکا دی نا, پنجابی میں کہتے ہیں نا گالی بات ہی ختم کر دی. حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں. پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر. اللہ اکبر, اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا. انبیاء پر, پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں, پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں. سنو اب اگلا جملہ, بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے, رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں. میرا نیک بندہ صبر کرے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں. اللہ اکبر. اے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھنا, اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب, میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے, یہ کیا ہے. اب ایک اور حدیث سن لو. سبحان اللہ, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار والا تبار, ہم بے کسوں کے مددگار, شفیع روز شمار, دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے, سننا ذرا غور سے, اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے. دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں. ہائے ہائے, اب یہی تو امتحان ہے, یہی تو چیک ہے. سنو, نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے نا وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے, اے میرے رب عز و جل. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا, تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے, ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں, ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ یار میں دین میں قریب آ رہا ہوں, میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں. سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے, ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے. اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے. زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا, میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا. اللہ سے عرض کرنا, اے مولا میں تیری رضا پر راضی, میں تیرے فیصلوں پر راضی, اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا, یہ سب کچھ تیرا ہے. اے رب جب تو واپس لے گا میں اس پر راضی. جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا, پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی
بھائیوں مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں، پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا، مگر صبر کرنا۔ یہ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی مصیبت ہے، مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی۔ رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے، بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا۔ اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 27 دن ہو گئے۔ وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا، پیسے تو تھے نہیں، 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے، تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا، فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے ہی کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے، پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، اس کا دربار لگا ہوا ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، کہا فرمائیے۔ کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتہ چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش۔ اب ابھی بیٹھے ہیں آپ، کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3000 اور لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ اچھا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس کو میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو،
اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن